مجھے سمجھے اس کے قارئ نے میرے مزاج میں اگر خود سری نہیں ملتی، میرے مزاج میں اگر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں۔ سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں۔ سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی۔ میں انجینئر صاحب حسین قاری صاحب، ہمارے خالد حسین انصاری صاحب، ہمارے محترم آگی گھانگرہ صاحب، اکرم قریشی صاحب، دیگر معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے حضرت قبلہ کا حضرت علامہ پیر سید اشرف علی رضوی شاہ صاحب، حافظ حامد صاحب اور دیگر پروفیسر تشریف لائے، میں سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کی محبتوں کے ساتھ حضرت کے حوالے مائک کر رہا ہوں۔ نعرے پر محبت کا اظہار کیجیے گا، اپنی ماں کو بھی یاد کیجیے گا، اپنے باپ کو بھی یاد کیجیے گا، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی دعائے صحت کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے واپس سے نعرے کا جواب دیجیے گا۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تیرا پیر میرا پیر، اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ مظفری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اے حسن و حسین عصمت پنجتن، ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر غران صفت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام منتقا والنقاب جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی وطن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگان ملائے عاشقاں ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم کی جاں راحت عاشقاں اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، تجھ کو حاصل ہوئی ہے سخی کی گلی اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، اے انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العظیم صدق رسول اللہ النبی۔ خود آنکھوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو سے شاہ دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ دے درود خدا کی قسم، وہ بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رحمت للعالمین۔ میں نے صرف یہ اشعار اس لیے پڑھے تاکہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری لگے۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا، بابا فرید علیہ رحمہ کے مزار پر انوار کے دیوان صاحب نے جب اپنے بابا صاحب کے پیر و مرشد حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ کے اس کی محفل سجائی تو مجھے بھی وہاں بلایا۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی جب گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا یہ جگہیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جہاں سے سلام کر کے گزرنا بھی کئی تقریروں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ
بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے کچھ اشعار پڑھے. گفتگو تو کوئی نہیں کرنی، بس حضرت کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ حضرت نے وقت عنایت فرمایا. اور جن ہمارے علماء تشریف لائے، علامہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب، علامہ کوکب نورانی وقاڑوی صاحب، علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب، علامہ سمر عباس قادری صاحب، جو روزانہ علماء تشریف لاتے رہے، اور بالخصوص علامہ پیر مظہر مختار شاہ زبانی صاحب، اور بالخصوص ہمارے علامہ اجمل رضا قادری صاحب سیدہ شرکوہ. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں وقت عنایت فرمایا، اور یہاں الحمدللہ ہمیں سخی کے دربار میں اللہ اور اس کے رسول کی اور صوفیہ کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالی ہم سب کو سخی کے فیض سے مالا مال فرمائے. یاد رکھیں، ایک کراچی میں گلشن اقبال کے اندر جو پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار کے سجادہ نشین تھے حضرت یوسف گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بھائی یا کزن ان کا مزار ہے گلشن اقبال کراچی میں، جو عراق کی طرف سے پاکستان میں سفیر تھے، حضرت پیر سید ابراہیم گیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ سے کوئی فرمایا کرتا تھا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کیوں پاتی، اور آپ فرماتے تھے کہ حضور غوث پاک نے حیدرآباد والوں کو اپنا بیٹا عطا کیا ہے، جس سے ہو سکے سخی کے مزار پر جائے اور وہاں سلام پیش کرے، وہاں سے غوث پاک کا فیض بٹ رہا ہے. تو اللہ کا فضل ہے، سب یہاں غوث پاک کا فیض لینے آئے ہیں. بس یہی آپ سب سے گزارش ہے کہ ان علماء کا دامن تھام کے رکھے، اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کے رکھے، تاکہ عقیدے کی ہمیشہ مضبوطی رہے، اور حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے ہمیشہ اپنے دلوں میں یہ جذبہ رکھیں کہ جب بھی کبھی اللہ نے ان کے لیے مرنے کا موقع عطا فرمایا یا کسی گستاخ کو مارنے کا موقع عطا فرمایا، تو اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے چنے کہ ہم اللہ کے رسول کی ناموس کے لیے اپنی قربانیاں دے سکیں، اور پھر حضور کے صحابہ سے بھی محبت کا دامن تھام کے رکھیں، اہل بیت سے بھی محبت کا دامن تھام کے رکھیں، اور صوفیہ کے دامن کو تو جو تھامتا ہے وہ ان سب کے دامنوں سے جڑ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سوالے کی توفیق. بہت شکریہ. ایک الفاظ میں پیر حسان علیہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایریا حیدرآباد اہل سنت کی جانب سے کہ جو لاجواب علماء اکرام پیران الزاموں کی دربار شریف پہ حسان بھائی صاحب نے حاضری کا سلسلہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے. ایک بار سب مل کے حسان بھائی صاحب نے سبحان اللہ کے زور سے سبحان اللہ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو ان کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر حضرت پیر حاجی گلشن گیلانی صاحب قادری دامن برکات المالیہ اور سرزدہ حسان صاحب دیگر دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد علماء کی سادات کی یہاں موجود ہے. رات کافی ساری بیت گئی ہے اور آپ ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق سے تشریف فرمائیں. چہرے بڑے روشن ہیں، معنوں کے اندر ذوق موجود ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ ایک بات چھوٹی سی مان لیں گے آپ لوگ، یہ موبائل سائلنٹ کر کے جیب میں ڈالیں، ان کو جیب میں ڈالیں، ہو گئی نا ویڈیو؟ نہیں، میں نے جو کہہ دیا میری مان لیں گے آپ، دوسرے کو نہ کہیں، ان کو جیب میں ڈالیں۔ موبائلوں میں تو کام چلتا رہتا ہے، آج تو آمنے سامنے آئے گا۔ مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت، اللہ آپ کو خیر۔ یہ میرا خیال ہے ویڈیو والے بھائی کو آپ جانتے ہوں گے، یہ آپ کو دے دیں گے، آپ میری بات پہ توجہ کریں۔ اور بھی کئی جگہوں سے چل رہا ہے، آپ کو مل جائے گا، لیکن مطلب یہ کہ تصویر جو ہے وہ فرض کفایہ تھوڑا دین ہے، اگر رہ گئی تو کیا ہو جائے، اس سے تھوڑا آپ بڑی مہربانی کریں اور بڑے اطمینان سے سکون سے آپ تشریف فرما ہوں۔ بڑا اچھا انتظام ہے، آئی صاحب کے ساتھ زیادہ بڑے نفیس ہیں، تھوڑی ملاقات ہوئی ہے ابھی آتے ہوئے، اچھی نفاست سے اور اچھے انداز میں عاجزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ۔ یہ اتنے سارے لوگ تو جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ محبتیں، کچھ خلوص تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ مجھے تھوڑی موقع دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ آپ اس آستانے میں بیٹھے ہیں، یہ حضرت سخی کریم کا آستانہ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تقریر کرنا، تقریر انسان کرتا رہتا ہے، پہنچ جاتی ہے، اللہ نے بہت سارے ذرائع بنا دیے، لیکن میں نے اپنی نیت کو حاضر کیا ہے، میں تو یہاں حضرت شیخ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے۔ آپ بھی بڑے بادب ہو کر ذوق کے ساتھ، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ ہم نے کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے پچھلے تھے جنہوں نے روزے رکھے تھے، ہم تو صرف عید ہی منا رہے ہیں۔ ہمارے دن میں جو عیدیں آئی ہیں، بڑے بڑے کام ان بزرگوں نے کیے۔ حضرت سخی علیہ رحمہ کے نیچے سید محمد علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد تحریک ختم، بھائی صاحب جانتے ہوں گے، دیگر لوگ آپ ان سے بڑا تعارف سنیں گے ان کا، ان کے خاندان کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے بزرگ حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ذکر سنایا کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ میری بات سنیں گی، میری بات بتاؤ۔ یہ کام کسی کی خوشامد کے لیے نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سپاس گزاری ہے۔ ہم اگر اپنے اکابرین کو یاد کریں گے تو ممکن ہے کہ کوئی ہمارا بھی نام لے گا، خوشی رکھیں۔ پھر حضرت خلیل ملت رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مقام، بعد میں تو بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی، بڑا کچھ نصاب میں آیا، لیکن یہ شاید حضرت سخی کریم کا فیضان تھا کہ حضرت خلیل ملت کی کتابیں بچنے پڑتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، اور وہ مدارس کے نصاب میں شامل تھے۔ یعنی اس شہر کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ حضرت مفتی خلیل خان صاحب برکاتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھ کے تحریر کرتے تھے اور ہندوستان اور پاکستان میں پڑھا جاتا تھا، اور ان کی چیزوں کو پڑھ پڑھ کے لوگ دین سیکھتے تھے، ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کتابیں لے لو۔ تو یہ میرا خیال ہے سارا حضرت سخی کریم کا ہی بھیجا ہوا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں آرام فرما ہیں۔ میں ابھی گزر رہا تھا تو مجھے حضرت کے صاحبزادوں نے اشارہ کرایا کہ وہ خلیل ملت یہاں آرام فرما، تو 2-4 منٹ کے لیے قدم رک گئے، یعنی یہ کہ توجہ پیچھے کی طرف ہٹی۔ یہ لوگ علم کا پہاڑ، انہوں نے بڑی روشنی پھیلائی، بڑا کام کیا ہے، بڑی خدمات۔ اور اب یہ جو کچھ آپ لوگوں کے دیکھ رہے ہیں تو میں کہہ چکا ہوں، یہ بھی تو کوئی کسی شخص نے کوئی کوشش کی ہے، کوئی اہتمام کیا ہے، تو اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا۔ بس دعا فرمائے اللہ ہمیں دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک بڑی معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ دنیا کے اندر جو ادب ہے نا وہ سکون پیدا کرتا ہے، اور جو بے ادبی ہے وہ بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ ساری زندگی آپ نے ابا کی خدمت کی، بات مانی، لیکن ایک دن آپ غصے میں تھے تو آپ نے والد صاحب سے کہہ دیا کہ ابا جی اب آپ بھی تو تھوڑی احتیاط کریں گے۔ والد کی نا ساری رات روتے گزر جاتی ہیں، وہ جملے بھولتے نہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری تو کمائی ضائع ہو گئی،
بیوی اور ماں کا جھگڑا چل رہا تھا تو بیٹے نے زیادہ نہیں 2 جملے کہے. اس نے کہا کہ اماں تو بھی تو خیال کیا کرنا، کچھ چیزوں میں تیری بھی غلطی ہے. وہ 2 جملے تھے، لیکن وہ رات وہ کئی راتوں کی تکلیف کا سامان بن گئی. اماں کو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں دکھ بھول گئے تھے، پر یہ بات بھولتی نہیں. بیٹے کو یوں نہیں کرنا چاہیے، لیکن والد اور والدہ گھر میں انتظار کر رہے تھے. بیٹی نے 40-50 ہزار روپے طلب کر لیے. مثال دے رہا ہوں، غریب ہے بہن، اس نے کب تک تھوڑی ضرورت پڑ رہی ہے. ماں اور باپ ان دونوں میں سے پلاننگ ہو رہی تھی کہ بیٹے کو کیسے کہیں گے، وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب ہے، اس کے اپنے بھی بچے، تھوڑی آمدن ہے، مسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں. وہ سارا بھی سوچتے رہے کہ کس طرح کہیں گے. حالات کی شدت کا تو اندازہ ہے. شام کو بیٹا آیا تو بڑی باتوں کو، جملوں کو ترتیب دے کے کہا، بیٹے بات دل تو نہیں کرتا کہنے کو، پر تیری بہن غریب ہے، بیچاری کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے. تو بیٹے نے اٹھ کے نا ابا کا ہاتھ چوما، ماں کا ہاتھ چوما، اور اس نے کہا مجھ سے ڈر ڈر کی بات کیوں کرو، 50 ہزار کی کیا بات ہوئی، آپ حکم کریں، جان بھی آپ کے لیے حاصل. آپ نے یہ جملہ کہہ کے چلے گئے، لیکن ساری رات رو رو کے دعائیں مانگی آپ کے لیے. طبیعت بھی گیا والدین. آپ جب ادب کرتے ہیں تو سکون پیدا ہوتا ہے. وہ اس دن نہ محسوس ہی ہوا، نہ بلڈ پریشر ہوا، نہ شوگر نے درد کری، نہ کوئی اور، وہ سکون آ گیا. کیونکہ آپ ایک شاگرد ہے، وہ PhD کر گیا ہے، بہت موٹی تنخواہ ہے، بڑے وسائل، لیکن اس نے ایک ایسے استاد سے بھی تعلیم حاصل کی جو میٹرک ہیں اور PTC ہیں. پرائمری میں اسے پڑھایا کرتے تھے، علی فنار اور بے بکری. لیکن شاگرد اب PhD ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا، تو وہ گاؤں آیا، واپس محلے آیا، اور وہ بہت بڑی پجاروں پہ آیا، اور 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ. استاد صاحب پگڈنڈی پہ چل رہے تھے سائیکل پہ. اس نے ساجی کا چہرہ دیکھا تو وہ نہ اتر آیا پجاروں سے، نیچے اتر کے سلام کرے. ابے کا استاد جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں گاڑی میں بٹھا کے نہ چھوڑ رہا ہوں. استاد جی نے ماتھا بھی چوما، دعا بھی کری، بیٹھ وہ دوبارہ سائیکل پہ گئے سائیکل پہ ہی، لیکن سارے رستے یوں محسوس ہوا کہ آج سائیکل میری پجاروں سے نہیں ہوگی. آپ جب ادب کرتے ہیں، میری بات کو سمجھیں، آپ جب ادب کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سکون دیتے ہیں. آپ نے جب عالم کا، درویش کا، صوفی کا، سفید داڑھی والے کا، استاد کا، والد کا، عالم، کسی کا آپ نے جب ادب کیا نا، ادب، تو آپ نے عزت بڑھائی. ہمارے یہاں نا تیزی سے بے ادبیاں پروموٹ ہوئی ہیں. ہم محنت کرتے ہیں بے ادبیاں پروموٹ کرنے. جب ہم آپس میں بیٹھتے تعریفیں یہ نہیں ہوتی جو سامنے کی جاتی ہیں کہ تو اللہ ماشاء اللہ خوش آمدید ہوتی ہے. تعریف ہوتی ہے جو آپ کسی کے لیے تنہائی میں خیر کا جملہ کہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تنہائیوں میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. آپ نام لے لیں کسی محکمے کا، پوچھ لیں کہ پولیس والے اچھے ہوتے ہیں، پٹواری، تاجر، سیاستدان، یعنی آپ نے کون سے کسی کو بتانا ہے، مولویوں کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ پتہ کیا ہوا ہے. ابھی اس طبقے کے اندر بھی آپ میرے جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے پوچھیں گے نعت خان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کچے جملے بعض جگہ سے سننے چاہیے. حالانکہ یہ جملے انداز ٹھیک نہیں ہے. وہ جو نعت خان ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مدینے والے کی تعریفیں کرتا ہے. کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کی آپ بات کریں گے، لیکن آپ بے ادبیاں پروموٹ نہیں کریں گے. ہم نے ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ ماحول بنائے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سب کا ادب رخصت ہو گیا. اور اگر کبھی ادب کی ہم بات کرتے ہیں تو جو جس طبقے سے ہے وہ اس کے آداب بیان کرنے لگ جاتا ہے. میں بات کروں گا کہ آپ مجھے لوگ موجود کہتے ہیں، ہم آپ کی عزت کریں، پیرانے نظام کا احترام کریں. اس طرح مان کے نہ عزت لی جاتی ہے نہ اس کا لطف آتا ہے. ہم نے کرنا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ادب ہو. اور یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، آپ کا جو کر رہے ہیں، اور ان کے جو کارکن ہیں، انہوں نے بھی بے ادبیاں بڑی پروموٹ کی ہیں.
کچی زبان استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ان کے لب و لہجے کے اندر توہین ہے، تضحیق ہے، طنز ہے۔ معصوم قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ ایک دوسرے کا ادب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے علم و فضل کی دعا عطا فرمائی۔ وہ حضور کے چچا کے ساتھ جاتے تھے۔ آج حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ انہیں حضور کی دعا حاصل ہے، پھر بھی انہیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس کچھ احادیث ہیں تو چلے جاتے تھے، جا کے ان کے دروازے پہ بیٹھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیثیں سننے جاتا تھا۔ نوجوانوں غور کرنا، فرماتے ہیں میں جاتا تھا پر میں نے کبھی استاد جی کے دروازے پہ دستک نہیں کی، دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے جب آتے تو میں اسے ایسے کہتا حضور مناسب سمجھے تو مجھے حضور سید عالم کی چند احادیث نہیں پڑھا دیتے۔ استاد جی گھوڑے پہ آ رہے ہیں، استاد صاحب گھوڑے میں، ایک تو یہ کہ استاد کو ضرورت ہے تو آپ کو خدمت کرتے، ایک یہ کہ ویسے استاد جی گزر رہے ہیں گھوڑے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سامنے سے آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام تھاما۔ تو زید بن ثابت فرمانے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ بڑا اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، خاندان رسول میں سے ہیں۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، اور لوگوں کے بھی اس طرح نا معاشرے میں ادب فروغ پاتا ہے۔ فرمانے لگے ہمیں بتایا اور سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی۔ انہوں نے یہ لفظ کہے تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوم لیا۔ میں کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کریں۔ آپ جب ادب کرتے ہیں، آپ کا جب انداز ادب والا ہوتا ہے، جب آپ کا لب و لہجہ، آپ کسی کے بارے میں آپ کے نام کہہ کے بات کریں، آپ اسے اچھے لفظوں سے یاد کریں، آپ ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں۔ مطلب یہ کہ یہاں نعرے میرے لگیں گے، فوٹو بھی میری آئے گی، لیکن یہاں مہمان خصوصی وہ بھی ہے جس نے محفل سے پہلے جاگے دیا۔ یہاں مہمان خصوصی وہ بھی ہے جو سامنے نہیں آیا تو اس کا بڑا دل کرتا ہے کہ آج حضرت سخی کے مہمانوں کو لنگر میں کھلاؤں۔ وہ بھی تو مہمان خصوصی ہے نا بھائی، جسے کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھتی پر مدینے والے کی آنکھوں سے دیکھتی ہے، حضور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ اسپیکر والے صاحب اگر مائک نہ چلائیں تو کام چل جائے گا۔ کیوں ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہے، ایک دوسرے کا اکرام کریں، ادب معاشرے میں فروغ پائے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے کلمات۔ اور مسلمان ہوتا ہی ادب والا ہے۔ ادب کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک حد ہے، آپ اس کے اندر رہیں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ پھر آپ بولتے بھی سوچ کر ہیں، چلتے بھی سوچ سمجھ کے ہیں، پھر آپ اپنے دائروں کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ادب ہے نا، میری طرف توجہ فرمائیے، حضور کا جو ادب ہے نا، غیر ارادی طور پر بھی اور مجبوراً بھی تم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے محسوس ہو کہ بے ادبی ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکل سماعت کا عارضہ تھا، اونچا سنتے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کے حضور حاضر ہوتے تو بولتے بھی اونچا۔ جو آدمی اونچا سنتا ہے نا وہ محسوس کرتا ہے شاید دوسرے بھی تھوڑے بہرے ہیں، وہ کئی دفعہ اونچا بولتا ہے، یعنی کوئی لہجے میں بے ادبی نہیں تھی، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں آتے تو ذرا تھوڑا اونچا بولتے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور حضور کے سامنے اس طرح بات نہ کرنا جس طرح آپس میں چلا کے بات کرتے۔ یا اللہ اگر ایسا ہو گیا تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ اپنے لفظوں کی نگرانی کریں، جملوں کی نگرانی کریں، اپنی سوچوں کی نگرانی کریں، جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ کہہ دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے،
بے باکی اور بے حیائی میں فرق ضرور ہونا چاہیے. بے باک ہونا اور بات ہوتا ہے اور شرم و حیا کو چھوڑ دینا یہ اور پھر یہ کہ ایک جگہ میری ہے ہی نہیں. اگر میں وہاں جاؤں گا تو میں لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ اوور ہو گئے. جو چیزیں ہماری بحث کی نہیں ہیں ہمیں ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے. ہم نے وہاں ادب کرنا, ہم نے اپنی حد کے اندر رہنا ہے. اب ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں چونکہ بہت زیادہ تیز ہوں اور مجھے بڑا سلیقہ آتا ہے لوگوں کو قابو کرنے کا. بڑا زمانہ تیز آ گیا. پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے, اب تو چھوٹی سی شیشے میں اتارتے ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت فاسٹ ہوں اور میں بڑا سمارٹ ہوں, تو میں بہت سارے لوگوں سے فرینک ہو گیا ہوں. میری جو طبیعت میں آئے تھوڑی دیر تشریف رکھیں سارے حضرات, اللہ آپ کو جزائے خیر. ادھر دیکھیں میری طرف آپ لوگ بیٹھے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں تو پہلے ہی 15-20 منٹ کا ارادہ لے کے آیا. آپ اور تو نہ ڈرائیں ہمیں. اب مہربانی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. آپ مہربانی فرمائیں. ہوتا یہ ہے میرے عزیز کہ میں بڑا فرینک ہوں جی بھائی. اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے. آپ فرینک بھی اگر ہو جائیں تو آپ کا رشتہ تب قائم رہے گا جب ادب قائم رہے گا. اگر آپ ادب کی حدود سے نکل جائیں گے تو رشتے قائم نہیں رہیں گے. آپ حدود کے اندر رہیں گے. جس دوست کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا بے تکلف ہو جائے کہ اب آپ توہین آمیز رویے پہ آ گئے تو وہ رشتہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ نے تعظیم قائم رکھی, ادب قائم رکھا تو رشتے مضبوط ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں, فلاں آدمی کے ساتھ میرا دوستانہ ہے, میرا تعلق گہرا ہو گیا ہے, اب میں نے شاید ادب نہیں کرنا. کچھ کہتے ہیں میں زیادہ قریب رہتا ہوں تو شاید میرے لیے بھی ضرورت کوئی نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا بظاہر سایہ نہیں تھا, لیکن اگر کسی کو حضور کا سایہ کہا جا سکتا ہے تو جناب صدیق اکبر کو کہا جاتا ہے. وہ سائے کی طرح ساتھ رہے ہوئے, سائے کی طرح. جب آدمی کسی کے زیادہ قریب رہتا ہے تو کئی دفعہ وہ والا ماحول نہیں رہتا. اب ہر وقت ادب کیسے کیا جائے, اس کے ساتھ رہنا ہے, لیکن وہ قریب بھی سب سے زیادہ رہے. اور جس نے ادب سیکھا ہے انہوں نے بھی جناب صدیق اکبر سے سیکھا. جناب صدیق اکبر سے آداب سیکھا. حضور سید عالم کی بارگاہ میں کبھی نظر اونچی نہیں کی, کبھی لب و لہجے کو زیادہ جنبش نہیں کی. انداز بڑا. بخاری شریف میں آپ کو ملے گا کریم محبوب علیہ السلام نے قبیلے کی صلح کرانے تشریف لے گئے تو فرمایا اگر میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لے گا. پتہ کر سے آپ کو جب حضور موجود نہ ہو تو جماعت جناب صدیق اکبر انہیں پتہ تھا. جناب صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے, نماز ہو گئی, یعنی نماز یعنی عین حالت نماز میں. تو سرکار نے تشریف لے آئے اور صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کو مطلع کیا کہ حضور آ گئے, یعنی نماز ہو رہی ہے عین حالت نماز میں. نبی کا ایک شعر ہے, سمجھ آ جائے تو تب بھی ٹھیک ہے, نہ بھی آئے تو پڑھنے والے کو مزہ آئے گا. نبی کا ایک شعر ہے, درویش اپنی لب و لہجے میں بات کرتے ہیں. جب وہ اشارہ کیا نا جو ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو صدیق اکبر سمجھ کے حضور آ گئے تو ایک قدم پیچھے ہٹایا, ایک قدم. درویش بول پڑے, کہنے لگے نماز پڑھا کے میں تین ور بیٹھا, نماز پڑھا کے میں تین ور بیٹھا. میں نے کعبہ بھول گیا, بھول گئی یعنی ہوں سوم صلاتا ایک کو یار کا فکر پیا. حضرت صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا. ہم میری بات کو سمجھے. انہوں نے دوسرا قدم پیچھے ہٹایا تو حکام نے اپنے استادوں سے ساری زندگی یہی سنا ہے کہ الامر فوق الامر, سنا یہی ہے کہ حکم آ جائے تو حکم ماننا ہے. لیکن یہاں کیفیت کیا ہے, 3 دفعہ قدم پیچھے کیا, 3 دفعہ حضور نے کہا نماز پڑھاؤ, لیکن صدیق اکبر ہٹ گئے. سرکار مصلی پہ آئے عین حالت نماز, عین حالت نماز. تکمیل نماز پڑھنا حضور نے دیکھ اللہ کا, اور جواب میں جناب صدیق اکبر نے بھی یہی بات کہی. لمبی باتیں سننے کے بعد میں اگر کسی کو اثر نہیں ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا, تھوڑی دیر کانوں کی لذت چاہتا ہے.
لیکن انہوں نے سیکھنا تھا، وہ ایک جملہ سیکھ کے چلے گئے، عمر گزار دی اسی کے ساتھ، اسی پر طے کر لیے اپنے معاملات۔ ایک جملہ حضور نے پڑھا اور بڑے خوبصورت لہجے میں، بڑے میٹھے انداز میں کریم فرمانے لگے، جب میں نے کہا تھا تو نماز پڑھا دینی چاہیے، جناب صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے، ہاتھ باندھ دیے اور جواب میں ایک جملہ کہا، عرض کی حضور اب ابو کا ابا کے بیٹے کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو نماز پڑھیں۔ آپ جو کرتے ہیں نا، آپ کو بھی قرار ملتا ہے سامنے والے کو، آپ جملوں کی تیزی میں کوئی ایسا جملہ خدا نہ ادا کریں کہ آپ کے اپنے تکلیف میں آئے، کچھ ایسا نہ کریں جس سے تکلف پیدا ہو۔ بہت لوگ جلالی کہتے ہیں جناب عمر فاروق، اور وہ ہیں لیکن اصول پر، ذات کے لیے نہیں، قاعدے کے لیے، قانون کے لیے، اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ سچ بولتے ہیں پر دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے کہتے میری سچ بولنے کی عادت ہے کہ میں سچ کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہو، اپنے لیے کہنا، کہہ دو کہ میں اتنا ان پڑھ ہوں، کہہ دو میری اتنی نمازیں قضا، بولو سچ پر اپنے بارے میں بولو، اپنے بارے میں سچ بولنا چاہیے۔ دوسروں کے لیے تو پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ دوسروں کے بارے میں سچ بولتے رہتے ہیں، حالانکہ دوسروں کے لیے تو یہ تھا کہ آپ پردہ پوشی کرتے، آپ کو اپنے بارے میں سچ بولنا تھا۔ جب کوئی آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ فلاں ہیں فلاں ہیں، تو وہ کہنے لگے تھا نہیں میاں مجھے تو پتہ ہے نا میں جو ہوں، یہ آپ اس کو گردان کو کام کریں، لیکن دوسروں کے بارے میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باصول، آپ گھر میں عرب کے اندر نا خوشبو بڑی مہنگی ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں تو سنار والی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا یہ دیتا ہے، بڑا مہنگا کام، خوشبو مالے غنیمت میں آئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں رکھوائی تو پھر اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے وہ خوشبو دے دو، میں ایک صحابی کی اہلیہ کے ذمہ لگاؤں گا، وہ توڑ توڑ کے صحابہ میں بانٹ دیں گی۔ تو عورتیں ذرا اس بات سے بڑی ناراض ہوتی ہیں کہ مجھے کیا طریقہ نہیں آتا، تو آپ کی اہلیہ بھی فوراً کہنے لگی مجھے نہیں بانٹنا آتا، میری دیانت پر کوئی شک ہے؟ جناب عمر فرمانے لگے بھلی مانس، اللہ تیرا بھلا کرے، مسئلہ یہ نہیں کہ تجھے بانٹنا نہیں آتا، معاملہ یہ ہے کہ دیانت کے ساتھ سب کو برابر برابر دینا ہے، جب تو بانٹے گی تو کچھ خوشبو تیرے دوپٹے کو بھی تو لگ جائے گا، اگر اللہ رسول نے اس کا حساب پوچھا تو وہ کیسے دینا ہے؟ اتنا اصول اپنے ہاں اپنے لیے، اپنے گھر والوں ہمیشہ باصول رہے، اور وہ کہہ دیتے تھے کیونکہ نافذ کرنا ان کے ذمہ تھا، تو قانون جو بنے ان کا انہوں نے نفاذ کیا، جاؤ جماعت اتنا کہ شیطان رستہ بدل جائے، لیکن میرے بھائی وہ باقی جگہوں کے لیے جب بات آتی تھی نا دروازہ رسول ادب رسول، تو پھر انہوں نے اپنا لب رہ دینا ہمیشہ جھکا کے رکھا، ہمیشہ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ ادب کراتے تھے، کچھ جگہ ادب کرنا سیکھ لیں، زندگی جینے میں مزہ ہے، آپ کو کیفیات نصیب ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے ہیں، مسجد شریف جانے کے لیے، تو ایک گھر کا پرنالہ بہہ رہا ہے، پانی آیا تو ظاہر ہے کچی چھت سے جب پانی آتا تھا تو وہ ساتھ مٹی بھی لاتا تھا، کپڑے آپ کے آلودہ ہو گئے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ؟ حضرت یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ ہے، اکثر نمازی گزرتے ہیں تو یہ کپڑے اس کی وجہ سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین پکڑا پرنالہ اور کھیل دیا، ان سے کہیے گا کسی اور جانے لگا۔ حضرت عباس آئے، لوگوں نے کو کھیل دیا، اور یہ بخاری شریف میں حدیث یہ سر آپ کو ملے، فرمایا وہ کھیل دیا سیدنا فاروق اعظم نے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر لب مسکرائے، فرمانے لگے اگر عمر نے وہ کھیڑا تو لگائیں گے بھی عمر، کہ جناب آپ سیدنا فاروق اعظم کی بات کر رہے ہیں، فرمایا وہی لگائیں گے۔ حضرت عباس مسجد میں گئے تو جناب فاروق اعظم نے وہ سارے دلائل جو پرنالہ اور کھیڑنے کے پیچھے تھے، وہ ساری حکمتیں وہ ساری بیان کر دی، کہ جناب کپڑے آلودہ ہوتے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، یہ معاملات کیا کچھ اور سمجھ جانا چاہیے۔ حضرت عباس کہنے لگے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو آپ نے کیا یقیناً وہ بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ ایک جملہ کہہ دوں،
جناب کہہ لیجیے فرمانے لگے جب مکان بنا رہا تھا چھت ڈال رہا تھا نا تو حضور بھی تشریف لائے تھے اور یہ جو آپ نے اکھیڑا ہے یہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا ٹھیک کیا آپ نے اکھیڑ لیا آپ نے درست ہی کیا ہوگا آپ نے جو اسباب بیان کی اکھیڑنے کی وجوہات بیان کی وہ ٹھیک ہے لگایا حضور نے تھا وہ یاد اس مسئلے کو سمجھو کہ کچھ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں آپ کا نام کیفیات والا اب حضرت عمر چپ کر گئے کبھی کبھی رونا بھی چاہیے یہ بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جن کو صاف کرنا ہے کبھی کبھی رونا چاہیے کھول کے روئے فاروق آپ حضرت عباس کا بازو تھاما لوگ دیکھ رہے ہیں اب کیا بنے گا اسی جگہ لائے جہاں سے وہ فرمایا وہ کھیڑا تھا وہ اٹھایا وہ عمر جس کو کیسر و کسرا والے کہیں 2 منٹ بعد سنو تو عمر کے ٹائم کے لیے دوڑ جاؤ اسی فاروق اعظم نے پھر گردن جھکائی اور جناب عباس سے کہنے لگے میرے کندھوں پہ چڑھ کے اس کو دوبارہ لگائیے ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ادب رسول کی باری آئے تو پھر وجوہات نہیں دیکھی جاتی پھر رسول کائنات کی غلامی دیکھی جاتی رسول کی غلامی دیکھی جاتی پھر وجوہات اسباب نہیں پھر غلامی ہمارے بچے جب سے اپنی مرضی کا بولنے لگے ہیں اور معافی زمین کہنے کے لیے جب سے انہوں نے یہ شوق پیدا کیا ہے کہ جو میرے منہ میں آئے گا میں کہوں گا تب سے حلال اور بالخصوص یہ جو ٹی ویوں پہ تبصرے رات کو ہونے لگے یہ تو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ دوسرے کی پگڑی کیسے کھولنی توہین کیسے کرنی وہ بات پھیلتے پھیلتے گھروں کے اندر تک آ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کسی کو معافی دیتا تو میاں آپ کانٹے ہو رہے ہیں آپ تکلف پیدا کر رہے ہیں آپ کو سوچ سمجھ کے میں نے تو زیادہ باتیں نہیں کرنی بات کو سمیٹنا ہے یہ تو ہے نا آپ نے مجموعی عمل کرنا جب بات آئے نا اللہ والوں کی سبحان اللہ تو پھر ویسے ہی ذرا حکم اور طرح کا ہے جس آدمی کو آپ سا لے جانے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ بندہ نیک ہے اب کوئی بات آپ کو وضاحت ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ وضاحت طلب ہے اس کی کوئی اچھی تعبیر کر لیں کوئی اچھا ترجمہ کر لیں نہ کچھ مل سکے تو ترمذی شریف میں حدیث ہے حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے سبحان اللہ پھر سمجھ لو کہ ان کی وہاں نظر جاری ہے جہاں میری پھر تھوڑا سا نا آپ ہمارے یہاں نا لوگ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے لوگوں کو دور کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ دینداروں سے بھی دور کر دیا آپ ڈرائیور کے پاس بیٹھیں گے تو گاڑی چلانے کا ڈھانڈو سلیقہ ہے علماء کی مدارس میں جائیں گے تو دین کی چل جائے لیکن ہمیں دور کیا گیا بہت ساری باتیں سنا بہت ساری باتیں جس کے کپڑے پھٹے ہوں اس پر بھی الزام ہے کہ صحیح نہیں پہنتا اور جو ذرا اچھے پہن لے اس کو کہتے ہیں کہ پہلے منی ٹریڈ تو دے پیسے کہاں سے آئے انہیں کیسے پہن لیے اتنے اچھے کپڑے فقیروں جیسے پہننے چاہیے انہیں لبو لہجے کے اندر ہم نے وہ ساری چیزیں پیدا کر دی تو ہمیں تھوڑا سا لوگوں سے دور کریں کیونکہ میں حضرت سخی کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو اب حضور غوث پاک کی بات نہ کروں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملا نکاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے غوث پاک ایک مرید نے نا اپنے دوست سے کہا کہ چل تجھے اپنے پیر کے ساتھ کی زیارت کرا میں ایک اپنا درد آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں آپ اس درگاہ کے ساتھ اگر وابستہ ہیں نا تو آپ صرف عقیدت مند نہیں ہیں آپ نمائندے بھی ہیں میں جس استاد کا شاگرد ہوں میں ان کا نمائندہ بھی ہوں میں جس شیخ کا غلام ہوں میں ان کا نمائندہ بھی ہوں جب میں کسی بزرگ سے اپنی نسبت وابستہ کرتا ہوں تو لوگ نا کہ میری شکل میں میری صورت میں کچھ عکس بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ صوفیات کے ماننے والے ہیں آپ کا ادب آپ کی خوبصورتی آپ کی نفاست دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے جس اسٹیج پہ اتر کے وہ غلیظ بات کریں گے وہاں آپ نہیں اتر سکتے کیونکہ آپ کا منصب نہیں ہے آپ جاہل ہو نا قالوا سلاما آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے جاہل سے بحث نہیں کرنی بلکہ آپ نے اس کو سلوک کرنا ہے جو حالات بڑا کچھ کہتے رہیں گے آپ اس جگہ عارف ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے
جھگڑا لمبا ہو گیا تو کیس بادشاہ کے پاس چلا گیا، شیر کے پاس۔ گھوڑے نے کہا حضرت دیکھو میں کہتا ہوں کہ رنگ نیلا ہے، یہ گدھا کہتا ہے کہ رنگ کالا ہے، 2 گھنٹے سے بحث ہو رہی ہے، فیصلہ کر دیں۔ تو بادشاہ صاحب کہنے لگے بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا دی ہے۔ کہنے لگا حضرت بات بھی میری ٹھیک ہے، عمر قید کی سزا دی، تو زمانے میں سزا اس بات کی ہے کہ تم نے گدھے سے بحث شروع کر دی۔ گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے؟ اتنا بیوقوف ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں کس سے بحث کرتا ہے۔ آپ اپنا اسٹیٹس دیکھیں گے، بہت سارے لوگ بعض اوقات جو ہوتے ہیں تو میں تمہیں طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، تو میں نے کئی دفعہ بزرگوں کو دیکھا، ایک آدھ بزرگ کو تو میں نے ان سے بھی کہہ دیا، میں نے کہا حضرت جس آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کا اسٹیٹس نہیں، آپ اس سے بات کریں، یہ لیبل نہیں ہے، اب یہ ہمارے بزرگوں سے بات کرے۔ تو ایک تو آپ نے کسی بے ادب کی سطح پر اتر کر اس کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بنتا نہیں ہے ہمارا۔ ہم اپنے بزرگوں کے نمائندے ہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے ادب کے اندر ڈال کے ساری چیزیں بتا دی۔ تو بات سلیکٹ نہیں ہے، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولانا علی قاری کہتے ہیں وہ ایک حضور غوث پاک کا فقیر تھا، غلام تھا، اس نے کہا ایک شخص سے آؤ میرے پیر صاحب سے ملنے چلے۔ پہلے تو آتا نہیں تھا کہ آیا تو حضور غوث اعظم کے استبل میں نا 50 گھوڑے بندے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تیرے پیر صاحب کا ایسے گزارا نہیں ہوتا، سواری کرنی ہے تو 50 کو رکھے۔ اب اس بیچارے کے بعد جواب کوئی نہیں تھا، لاجواب ہو گیا۔ اب یہ ہر روز ملتا تو کہتا کہ پتہ کیا 50 گھوڑے کیوں رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی عربی نسل کے اتنے مہنگے، ہر روز پوچھتا۔ یہ بڑا پریشان تھا، اعتراض کرنے والے ایک دن بیمار ہو گئے، اس کا زیادہ تکلیف اٹھی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس جانا پڑا۔ اس نے کہا تیرا علاج عربی نسل کے گھوڑے سے ہوگا، اسے ذبح کریں گے، جگر نکالیں گے، اس کی دوا بنا کے اسے کھلائیں گے، اور 50 گھوڑے ذبح کرنے پڑیں گے، بندوبست ہے تو بچ جائے گا، ورنہ پھر تیاری کر لو۔ اب مردا کیا نہیں کرتا، رویا۔ اسے کہنے لگے ایک دفعہ حضور غوث پاک کے پاس لے گئے، رب کریم کے بندے، رب کریم کے نمائندے ہیں، ہم خالی ولی نہیں کہتے، ذرا سوچ کے بات کرنا، ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ ہم خالی اولیاء نہیں کہتے، اولیاء۔ آپ بات کو سمجھو، او خدا کے بندو جو میرا دوست ہے میں اس کا بڑا خیال کرتا ہوں، تو جو رب کریم کا دوست ہے اللہ اپنے بندوں کی بڑی شرم پروا کر، بڑا کرم احتیاط سے بولے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ دادا صاحب کے بارے میں بات کر جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے، اور مجھے کرنے والے بڑے طرح اعتراف ہے جتنا سننے والوں کا شکوہ ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی بات سنیں گے جو رب کریم کے بندوں کے بارے میں یہ لوگ اختیار کریں، سمجھیں۔ حضرت غوث اعظم کے مولوی سے کہنے لگے ایک دفعہ لے چل، میں ان سے جا کے کہوں گا میری بیٹیاں چھوڑیں، میں ان سے کہوں گا میرے ماں باپ بوڑھے، میں منت کروں گا مجھے گھوڑے دے دیں، میں بچ جاؤں گا، چلو دے چلو۔ روتا ہے، تڑپ، سارے رستے منصوبہ بندی کرتا گیا۔ ان کی خدمت میں عرض کروں گا حضور نظر کرم ہو جائے، مل جائیں گھوڑے تو میں بچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں شیخ غوث اعظم پیرا نبی حضرت کے خانقاہ کے دروازے پہ قدم ہی رکھا تھا تو چہرہ دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے وہ نادان آدمی تو مفت میں اعتراض کر رہا تھا، تو جس دن میری گلی سے گزرا تھا تیرا چہرہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ گئی کہ تو بیمار ہونے والا ہے اور تیرا علاج بھی عربی نسل کے گھوڑوں سے ہوگا۔ میں نے کیا کرنے تھے تیرے لیے ہی منگا کے رکھے، اور تو ہے کہ اعتراض کر رہا ہے۔ کہنے لگے دیکھو بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، آپ تو موقع ہی نہیں دے رہے وضاحت دینے کا، اور آپ ایسے ہی بنا وجہ اعتراض کرتے جا رہے ہیں، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا موقع دیں، چیزوں کو سمجھیں۔ وقت جائے جو اللہ کی نام نقصہ نہیں مقصد میں نظر نہیں نبات ازن نہیں، ہم بدگمانیاں پیدا کرنے لگے اور ہم خود اپنے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے میرے ہی غلام میں چارہ ڈال دیا کریں گے، تو ہر روز آیا کر ایک گھوڑا لے آیا کر، رب تجھے شفا دے۔ میں نے کہا حضور مرید کر لیں، فرمایا نہیں بھائی جو اتنی آزمائش کرے اسے تھوڑا مرید کیا جاتا ہے۔ تو دیکھو میرے عزیز، ہم نے اپنوں سے وضاحت دینی شروع کر دی، اچھا نہیں لگتا جب آپ اپنوں کو کٹیروں میں کھڑا کرتے ہو تو تکلیف ہوتی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شریکہ ایسا کرے تو چلو بنتا ہے،
کوئی غیر بات کرے تو وہ بات درست ہے. آپ کو تو ان چیزوں کو درست کرنا ہے, آپ کو تو نمائندگی کرنی ہے. آپ کا لب و لہجہ ادب والا ہونا چاہیے, سلوک والا ہونا چاہیے, کیفیات والا. کبھی بھی کوئی ایسا جملہ زبان سے ادا نہ کریں. حضور غوث پاک سے پوچھنے کا حضرت پورے دین کی تشریح ایک بات میں سننی ہو تو کیا کہیں گے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے نبی پاک کے سارے دین کو ایک جملے میں کہوں تو دین سارے کا سارا ادب کا نام. آپ دیکھیں بھی عبادت ہو کے بولیں بھی عبادت ہو. آپ لوگوں کے ساتھ حدود کے اندر رہ کے معاملات کریں, آپ کو آسانی محسوس ہوگی. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, فجر کی نماز نہ چھوڑیے گا اللہ کو. اور یہ کہ کبھی کبھی آپ بندہ مشکل سے بھی تو کوئی کام کرتا ہے نا, بیٹھے نماز فجر آپ حضرات نے پڑھنی ہے اور تھوڑا ذوق کے ساتھ پڑھنی ہے, ایسے کریں گے انشاءاللہ. اور آج کی جو نماز فجر ہے نا اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے حضرت سبھی کے لیے دعا بھی کرنی ہے, اشارے ثواب بھی کرنا ہے, اور آپ کے وسیلے سے دعا بھی مانگنی ہے. کیونکہ آج تو ان کا دن ہے نا, تو اگر آج ہی فجر میں سو گئے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاکم بن ہیں, اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ سبھی دوست کے نمازی کری کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حضرات اپنے معاملات پر خوب توجہ رکھیں, اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سمجھ کی توفیق. ایک بات اور کرتا ہوں, حاجی صاحب نے فرمایا ایک بات سن بیٹھے ادھر, ایک بار فرمایا تو میں کر دیتا ہوں. ویسے یہ تھا کہ میں تو جو کیا کرتا ہوں تو میں کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جب موضوع کی بات کی جائے تو وہ اتنی بہت کافی ہوتی ہے. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اسی تعلق سے. حضور غوث پاک فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے, اور پھر مدرسے میں باقاعدہ بچوں کو کتابیں پڑھاتے تھے جس کا آج نام درس نظامی ہے. اس دور میں جس نام سے بھی دین پڑھایا جاتا ہے. اور پھر ظہر کی نماز کے بعد تفسیر کا درس دیتے تھے, عصر کے بعد حدیث پاک پڑھاتے تھے, اور ہفتے میں 3 دفعہ جلسہ کر کے لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتایا تھا. میرے طرف غور فرمائیں آپ. ایک دن نا ناظم ہمارے مدارس اسلامیہ میں ناظم تعلیمات ہے, کالج یونیورسٹی کے اندر پیریڈ تقسیم ہوتے ہیں اور یہاں اسباق تقسیم ہوتے ہیں. مدارس کی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کون سا سبق لیں گے, مانا کہ آپ حدیث پاک پڑھائیں گے, تفسیر پڑھائیں گے, فقہ پڑھائیں گے. ناظم تعلیمات میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی حضور آپ کو کون سی کتاب دینی ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے کتاب نہیں دینی, اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو, میں نالائقوں کو پڑھاؤں گا. ایک نالائق بچے کو غوث پاک سبق یاد کرا رہے, بار بار یاد کرا رہے کہ اسے یاد نہیں ہوتا تھا. استاد صاحب کہنے لگے حضور یہ کون ذہن ہے, بس ایک بات کرنی کی نصیحت تھی, اشارہ بھی ہوگا تو میں نے کہا وہ بھی کر جاؤں. حضور یہ کون ذہن ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. حضور یہ کون ذہن ہے, کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضور آپ چھوڑ دیں اسے سبق نہیں یاد ہوگا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا دل کر رہا ہے اس سے پیار کرنا, پتہ نہیں کتنے دن ہے کر لیں تو پیار. استاد کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی, یہ پتہ نہیں کتنے دن ہے سمجھ نہیں آئی, لیکن چند دن گزرے تھے کہ اس بچے کا انتقال ہی ہو. یہ جو ہمارے آستانے ہیں نا, غریب بھی انہی آستانوں پہ آتے ہیں. یہ بندہ اب نارمل ہوتا ہے, ملانگ ہوتا ہے, اسے تو نہیں پتا ہوتا میں نے جانا کدھر ہے. اس کے دل میں کون بات ڈالتا ہے کہ جا کے کسی مزاق کرتا. یار سمجھو نا میں کیا حصہ ہے, آپ میری بات کو سمجھو. آپ تنگ ہو رہے ہیں یہ کدھر آ گیا, فلانا کدھر آ گیا, فلاں کدھر پہنچ گیا. اب بات کو سمجھیں, ان کمزوروں نے یہیں آنا ہے, اس لیے کہ یہی تو وہ جگہ ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یہاں رحمت ہے, یہاں آ جائے. اور لوگ بھی لنگر, امیر آدمی کو کیا ضرورت ہے لنگر کھائے, یہ غربا. میری گزارش رہتی ہے ان لوگوں سے جو نمائندے ہیں کسی جگہ کے, ان کا لب و لہجہ بہت ہی بڑا ہونا چاہیے, حوصلہ بہت بڑا ہونا چاہیے, آپ کا ظرف وسیع ہونا چاہیے. آپ یہ جو تھوڑے کمزور ہیں, کچھ میری طرح کے نالائق ہیں, ان کو بھی سنبھالنے کا آپ کو ٹھاپا آنا چاہیے.
ان کے لیے کہ آپ کے دل میں سینے میں گنجائش ہونی چاہیے، آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ یہ میرے نہیں، یہ تو صلی اللہ علیہ کے مہمان ہیں جس کی ڈیوٹی میں کر رہا ہوں۔ تو آپ دل بڑا کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے کریں گے، ذوق بنائیں، کہنا نہ پڑے کہ جگہ خوشحالہ کریں، غلام صاحب دل خوشحالہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔